نیک شہزادے عباسی خلفاء میں ہارون الرشید جس پایا اور دبدبا کا خلیفہ ہوا ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ تاریخوں نے اس کے حالات و طرز خلافت کے واقعات کو اپنے دامن میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس نامور خلفیے کا لڑکا احمد سبتی گزرا ہے جس نے ناز و نعمت سے پرورش پانے کے بجائے زہد و تقوی اور صبر و قناعت کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی اور شان و شوکت پر لات مار کر اور تاج شاہی کو ٹھکرا کر خلق اللہ سے بے نیاز ہو کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنے مولی کی عبادت میں لگ گیا۔ اس نے خلافت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، باوجود یہ کہ اس پر قدرت رکھتا تھا۔ اس گوشہ نشین امیر زادہ زاہد تارک الدنیا کے حالات مستند و معتبر مورخین مثلاً ابن خلکان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ و علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اپنی تصانیف میں شاندار طریقے پر بیان فرمائے ہیں۔ احمد مذکورہ ہارون رشید کا بیٹا ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا جس سے ہارون کی محبت ہو گئی تھی اور اس سے نکاح کر لیا تھا۔ حاملہ ہونے کے بعد ہارون نے اس کو بصرہ کی طرف روانہ کر دیا اور نشانی کے طور پر ایک بیش قیمت یاقوت کی انگوٹھی اور بہت سی نفیس اشیاء دے کر اسے ہدایت کی کہ جب مجھے خلافت مل جائے تو تم اپنے بچے کے ساتھ بغداد آ جانا۔ چنانچہ احمد پیدا ہوا اور ادھر ہارون کو خلافت سونپی گئی، مگر ماں بیٹے میں سے کوئی بھی ہارون کے پاس نہیں آیا، بلکہ دونوں چھپ کر زندگی بسر کرنے لگے۔ خلیفہ کو جب یاد آیا تو اس نے ان کو بہت تلاش کرایا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ ماں کا انتقال ہو گیا اور احمد جوان ہو کر اپنے ہاتھ سے گارے مٹی وغیرہ کا کام کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ یہ کام بھی وہ صرف ہفتے کے دن کرتا تھا جس کو عربی میں یوم سبت کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام احمد سبتی مشہور ہو گیا۔ ایک دن کی محنت و مزدوری کی رقم سے احمد ایک ہفتہ گزارا کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسوئی سے لگا رہتا۔ اس حالت میں احمد برسوں تک رہا، باوجود یہ کہ وہ امیر المومنین کا لڑکا تھا اور مزدوری کے لیے اب بغداد میں آ گیا تھا۔ اسے بھی دم تھا کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں مگر کبھی کسی سے تذکرہ مناسب نہیں سمجھا۔ ایک صاحب کے مکان میں مزدوری کرتے کرتے بیمار ہو گیا اور حالت خراب ہو گئی۔ وقت قریب آیا، انگوٹھی نکال کر صاحب خانہ کو دی اور کہا کہ یہ انگوٹھی خلیفہ کو دے کر کہنا کہ ماں نے انگوٹھی دی ہے اور اس نے بعد سلام یہ کہا ہے کہ اے خلیفہ، اس نشے میں کہیں تم کو موت نہ الفی، پھر تو شرمندہ ہوگا اور اس وقت ندامت کچھ کام نہ دے گی اور ادرکھو کے پروردگار عالم کے حضور میں پیش ہونا ہے وغیرہ وغیرہ بیش بہا نصیحتیں سنائیں۔ بہرحال صاحب خانہ کا بیان کہ احمد کو دفن کرنے کے بعد بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا، خلیفہ کے سامنے پیشی ہوئی۔ خلیفہ نے سوال کیا کہ کیسے آئے ہو؟ میں نے انگوٹھی پیش کر دی اور عرض کیا، حضور ایک شخص نے یہ انگوٹھی دی ہے کہ خلیفہ کو دے دینا اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد چند کلمات کہہ دینا۔ جب خلیفہ نے انگوٹھی دیکھی تو فوراً پہچان گیا، پوچھا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ انتقال کر گیا ہے اور سلام اور چند باتوں کو اب تک پہنچانے کی وصیت ہے اور اس کے زہد و تقوی و عبادت و قناعت وغیرہ کا پورا حال کہہ سنایا۔ سنتے ہی خلفیے بے بسی کے عالم میں زمین پر گر پڑا اور لوٹنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک تو نے مجھ کو نصیحت کی، اور زار و قطار رونے لگا۔ پھر قاصد کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تم نے اس کو دفن کر دیا اور کہاں دفن کیا؟ میں نے کہا، بے شک میں نے اس کو مقبرہ عبداللہ بن مالک میں دفن کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم اس کی قبر پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ خلیفہ نے فرمایا کہ اچھا تم شام کو آنا۔ میں شام کو حاضر ہوا۔ خلیفہ میرے ساتھ قبرستان گیا اور تمام رات اپنے چہرہ اور داڑھی کو قبر پر ملتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا، میرے پیارے بیٹے، تم نے مجھ کو خوب نصیحت کی۔ قاصد کو بھی خلیفہ کی گریہ وزری پر رونا آ گیا۔ جب صبح ہونے لگی تو خلیفہ سے کہا کہ اب صبح ہو رہی ہے، واپس چلیے۔ اس محبت و خدمت کے صلہ میں خلیفہ نے قاصد یعنی صاحب خانہ کو 10,000 درہم دیے اور اس کے اہل و عیال کی کفالت کے لیے پروانہ لکھ دیا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔